شرک کے موضوع پہ تقریر ہو تو بس وہی دو چار مسئلے جو ہیں انہی پر دھواں دار تقریر ہونی چاہیے، ہمیں کوئی نہ چھیڑے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ باہر کے بت آپ توڑ دیں گے، یہ اندر جو بت خانہ آباد ہے اسے کون توڑے گا؟ مال محبوب تر ہو گیا اللہ سے تو آپ کا معبود حقیقتاً کون ہے؟ مال۔ آپ کو کیا کہا جانا چاہیے؟ زر پرست۔ دعویٰ کیا ہے؟ خدا پرستی کا، حقیقت میں ہے زر پرست۔ اور اگر دلیل چاہیے تو حضور کا فرمان تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ کون ہے درہم و دینار کا بندہ؟ جس کے لیے درہم و دینار اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ اس کے لیے اللہ کے احکام کو توڑ دے۔ تو وہ کس کی بندگی کر رہا ہے؟ دولت کی۔ نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، حقیقت میں کیا ہے؟ عبد الدینار۔ نام تو رکھنا آسان ہے، ماں باپ نے رکھ دیا۔ یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ، اور لفظ عبد۔ ٹھیک ہے، اب اپنا جائزہ لے لیجئے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ شرک کون کون سے ہے، کہاں کہاں ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اب اس کو اوپر لائیے، اجتماعی سطح پر۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی بھی ریاست جو ہے، کانسیپٹ آف اسٹیٹ، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے انسان کی اجتماعی تصورات کی، جس کو میں نے کبھی کہا تھا سوشل ایوولوشن، تمدنی ارتقاء۔ اس کی بلند ترین شکل کیا ہے؟ کانسیپٹ آف اسٹیٹ۔ اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک حاکمیت کا تصور، حاکمیت کس کی ہے، اور دوسرے اس میں رہنے والوں کو باہم جوڑنے والی شے کون سی ہے، انہیں ایک قوم بنانے والی شے کون سی ہے، ایک نیشن۔ کوئی ایک مشترک محبت ہوگی تو وہ جڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی شے کی محبت کو سپریم کر دو ان کے دلوں میں، جس سے کہ یہ پھر باہم ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں۔ اسی کا نام ہے نیشنلزم۔